ایک عجب قافلہ گزرا ہے. یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے. البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے. انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے. جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے. تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے. تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا، 1925 میں تو ہندوستان تھا. اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اسی دیوبند کا پڑھا ہوا ہے. جب آپس میں گفتگو ہوئی بھئی ہمارا مترجم، ہمارا متکلم کون ہوگا، تو ترک علماء بھی تھے، عراق سے بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، شام سے بھی تھے. انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا. تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا. علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں. میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی. بخاری شریف کی حدیث ہے بنائے کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر. اے عائشہ، یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا، اور میں حتیم کو اس میں شامل کر دیتا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی. اور علماء نجد ایسے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے. تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، اب ہندی کو جواب دو. کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کے علماء کی طفیل یہ گنبد کھڑا ہے.